بل کہا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کی نظر میں ان کے جو غلط کام ہیں، مکرہم مکاریاں، ان کو زینہ کر دیا گیا، خوشنما بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، اور وصدوا عن السبیل، اور ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے محروم ہو گئے۔ وصدو، صد یصدو روکنا اور رکنا دونوں معنی ہوتے ہیں، تو وصدو پیسیو وائز ہے، روک دیے گئے، عن السبیل سیدھے راستے سے، سبیل راہ راست، سیدھا راستہ، راہ حق سے روک دیے گئے، یعنی وہ محروم کر دیے گئے ان کے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے۔ اور کہا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر بات جو ہے نا وہ شرک سے ہی شروع ہوئی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اس میں دیکھیں اسی کو کہا مکرہم، ان کا مکر۔ تو شرک کو مکر کہنے کی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ جو بھی ان کے جھوٹے معبود تھے، انسانوں میں ہوں یا جو بھی انہوں نے بنایا، سیاروں، ارواح، بزرگ انسانوں کو بنا لیا، سب کو، ان کو خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دے دیا گیا۔ یہ مکر تھا، وہ صفات اور اختیارات جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، زندگی اور موت، رزق دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کی خصوصیات ہیں۔ یہ اگر کسی اور کے ساتھ منسوب کر دی جائیں یہ شرک ہے، شرک بنا لیا ہے۔ اور جو بزرگ ہستیاں ان سے التجا رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری عبادت کی جائے اور یہ جو کچھ تم ہم سے مناجات کرتے ہو یہ ہم پوری کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو یہ سب جو ہے یہ ان کا اپنا مکر ہے، اور وہ خاص طور پر شاید اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اس انداز سے وہ اپنا سکہ جمانے کے لیے تیار ہو جائیں اور جو ہے اس سے اسے فائدہ اٹھائیں، ہے نا جی، یہ بات اس سے کہی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو کہا کہ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، اللہ تو علیم اور خبیر ہے نا، پورا علم رکھتا ہے، خبر ہے اس کی۔ اگر واقعتاً کوئی ایسا ہوتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سموہم، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے جو تم ان سے اتنی امیدیں رکھے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ تم اللہ کو یعنی ایسی باتیں بتا رہے ہو جو اللہ جو علیم ہونے کے باوجود وہ جانتا نہیں ہے، اس کے علم میں نہیں ہے۔ تو کہنا یہی مقصود ہے کہ ان کا اصل میں وجود ہی نہیں ہے۔ وجود اگر ہوتا تو یقیناً اللہ کے علم میں ہوتا۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے اس چیز کی۔ یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں، من گھڑت ہیں، کوئی ایسا وجود نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں اور دو اصطلاح ہیں اس میں۔ ایک تو اس آیت میں ہے ظاہر من القول، ایک چیز۔ دوسرا آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ہے نا جی۔
بظاہر من القول، الفاظ سے تو ظاہر ہے، قول بات کو کہتے ہیں، ظاہر ظاہر ہی، تو بات سے ظاہر ہو. کیا مطلب؟ تم صرف سطحی باتیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو. یہ میں تھوڑی سی اس کی انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں. جو بھی منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو تم. تمہارے اپنے ہی دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں، تمہارے اپنے ہی دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں. یہ سب اس میں آ گیا، ظاہر من القول. ان دعووں کی بنیادوں میں یقین کی پختگی نہیں ہے. جو بھی تم دعوے کرتے ہو، ان دعووں کی بنیادوں میں یقین کی پختگی، یہ بڑا ضروری ہے یار. یقین یعنی خود ہی چیز پر یقین نہ ہو کیا ہوگا؟ یقین کی پختگی نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک عقل اور ایک منطق. نہ عقلی طور پر کنونس ہو نہ منطقی طور پر، خود ہی عقلی اور منطقی لاجک، منطقی طور پر تم خود بھی ان کے قائل نہیں ہو. ہاں دل نہیں مانتا، بس وہ ویسے مخالفت کرنی ہوتی ہے، کرے جاؤ. عقلی اور منطقی طور پر تم خود بھی ان کے قائل نہیں، ان کے قائل نہیں. دیکھیں عربی کتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے. صرف ظاہر من القول میں یہ ساری باتیں مضمر ہیں، سب چھپی ہوئی ہیں اس میں، جتنی بھی ہیں یہ ظاہر من القول ہے. ظاہر من القول ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اور دوسرا بھی دیکھو ساتھ ہی، ہے نا. فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یعنی اللہ جسے گمراہ کر دے، اللہ جسے گمراہ کر دے، اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہدایت دینے والا، سیدھا راستے پر لانے والا کوئی ہاتھ نہیں. اللہ کسی کو گمراہ کیوں کرے گا؟ ان کے حرکات، کرتوت اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دل ہی الٹ دیے گئے ہیں. ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں. ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، مہر کر دی گئی ہے. اور جگہ سے بتایا ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، ران ہے نا جی، وہ بھی اللہ تعالی نے بتایا. اعمال کی بنا پر ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے. اعمال کی بنیاد پر، ان کی کرتوت اعمال کی بنیاد پر ان کے لیے گمراہی کا آخری فیصلہ کر دیا گیا ہے. گمراہی کا آخری فیصلہ کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب ان کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. اب ان کو کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا.
کیونکہ وہ خود نہیں آنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ انہوں نے خلاصہ بڑا صحیح بتا دیا، جو خود ہی نہ چاہے۔ یہدی علیہ من اناب، یہ وہ اس میں سورہ رات میں شاید پڑھا ہے ہم نے، گزر گئی یہ آیت۔ اللہ راستہ اسے دکھاتا ہے جو رجوع تو کرے، یار اللہ سے مانگے تو صحیح، آئے تو صحیح۔ جو کہتا ہے کہ جی آئی ایم پرفیکٹ، آئی ڈونٹ نیڈ اینی گائیڈنس، تو اللہ اس معاذ اللہ پیچھے پیچھے جائے گا، یار ہدایت لے لو، سیدھی سی بات ہے۔ ہدی للمتقین، جو آئے تقوی کی طرف انہیں کو ہدایت ملے گی۔ یہ میں نے اس لیے لکھ دیا کہ یہ اکثر آتا ہے یضل اللہ، اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ کسی کو گمراہ، اللہ نے تو سارا یہ نظام بنایا اسی لیے گمراہی سے بچانا ہے۔ الہامی کتابیں بھیجیں، رسولوں کو بھیجا کہ گمراہی سے بچاؤ، لیکن یہ اس معنی میں آتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہیں، نولی ہی ما تولا، پھر ہم بھی ہونے دیتی ہے۔ اگر کسی نے فیصلہ کر لیا ضد ہٹ دھرمی کی بنا پر، یہ اس معنوں میں ہوتا ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ ہاں، ان کا ٹھکانہ بھی، وہ انجام ہے۔ بالکل ہر چیز کا ایک اینڈ رزلٹ ہوتا ہے نا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب انہوں نے وہ راستہ ہی وہ اختیار کیا ہے تو دے ول سی دا ڈراسٹک کانسیکوینسز، بالکل جہنم۔ بڑا صحیح آپ نے فرمایا ہے، بالکل وہ اینڈ رزلٹ جنت جہنم کا ہے نا جی، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ فرمایا کہ بظاہر من القول اور بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اور آگے کی دیکھیں آیت میں وہ ان کے انجام اور عاقبت کا ہی بتا دیا۔ دنیا اور آخرت دو چیزیں ہوتی ہیں نا، دونوں کے لیے کہا عذاب، دونوں کا کہا عذاب بڑا سخت ہے، اور کوئی بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہے نا۔ ہاں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، حیات الدنیا میں، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ، اور یقیناً عذاب کے ساتھ دیکھیں لام آ گیا، آخرتی، آخرت کا عذاب، اشق، کہیں بھاری ہے وہ، وما لہم من اللہ من واق، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی، من واق بچانے والا۔ واق جو ہے یہ فائل بن گیا، وہ نہیں آتا وقنا عذاب النار، بچا ہمیں نار سے، تو واق فائل ہو گیا بچانے والا۔ تو گزشتہ آیت میں جو موضوع تھا مکرہم اور وہ صدوا عن السبیل، ان کی عاقبت اور انجام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، عذاب فی الحیات الدنیا، اور آخرت کو عذاب تو ہے ہی بڑا سخت، اشق کو، اور کہا کہ وہاں پر کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہؤلاء شفعاؤنا، وہاں نہیں کسی نے آنا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ بار بار کہا کہ جب ہمارا آخرت میں فیصلہ ہوگا، نہ کوئی لین دین چلے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ دوستی چلے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ تو کہا وما لہم من اللہ من واق، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ بدکاروں کا ذکر تھا کیونکہ عذاب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کافروں کی، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب جہنم کا، بدکاروں کا ذکر ہو تو ساتھ ہی آپ لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، متقیوں کا، جنت والوں کا، اللہ اکبر، تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا سائملٹینیس کمپیریزن رہے۔ اب اگلی آیات میں نا یہ جنت کا ذکر ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ مثل الجنتی، مثال جنت کی، حال جنت کا کیا ہے، التی جس کا،
وہ عید متقون، وہ عیدہ یہ پیسو وائز ہے، وعدہ کیا گیا. کن سے وعدہ کیا گیا ہے؟ متقیوں سے، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں تمہیں جنت ملے گی. آگے جنت کا منظر، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. تجری من تحتی الانہار، تجری جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتی الانہار، ان کے نیچے نہریں، ان کے نیچے نہریں، ہے نا جی. دیکھیے اکثر جب جنت کا ذکر آتا ہے نا تو یہ الفاظ آتے ہیں تجری من تحتی الانہار. اس پر بات ہوئی تھی، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو جو فرسٹ ریسیپینٹ ہیں کہاں تھے، وہ حجاز ہی میں تھے نا، عرب میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی وہیں ہوئی، مکہ مکرمہ میں 1400 سال پہلے. ریت ہی ریت تھے، پہاڑ تھے، ریگستان تھا، ہے نا. وہاں پر یہ منظر کہ چشمے بہہ رہے ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، بڑی فیسینیشن ہے، یہ اٹریکشن. فرسٹ ریسیپینٹ تھے نا، ان کو بلایا جا رہا ہے انہار. ایک چیز یہ، دوسرے لٹرلی وہاں انہار ہوں گی، ایک چیز یہ بھی ہے. سورہ محمد پڑھیں، 4 نہروں کا ذکر ہے. سورہ محمد 47 نمبر ہے، 4 انہار کا وہاں پر ذکر ہے، ہوں گی. تو خالص پیور پانی، پھر شہد، لبن، ہے نا جی، ہاں دودھ. تو 4 نہروں کا اس میں ذکر ہے سورہ ہے. ہاں شراب کا بھی ہے، بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، اس میں ہے ریئلی. چوتھی یہ شراب کا ہی ہے، یہ اس کی وضاحت بھی کہی ہے. وہ کہا شرابن طہورا، اس کو کہا ہے. اور وہ کہا کہ وہ شراب دنیا جیسی نہیں ہوگی جو آپ کے عقل پر حاوی ہو جائے اور آپ بہکنے لگیں، الٹی سیدھی بات کریں، ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ کو سودنگ ایفیکٹ دے گی، جو شراب ہے نا، ریلیکس کرے گی. تو دیکھیے شراب جو ہے نا ہم غلط طرف لے جاتے ہیں. شراب اردو کا لفظ شربہ یشربو سے ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا شربت، مشروب عربی میں شراب بہترین پینے والی چیز، بہترین پینے والی چیز بہت ہے. تو ہم ایسے اس کو شراب ہی ہوگی، اللہ نے اس کو 29ویں پارے میں تخصیص فرما دیا. ہاں کی ہے، اس سے نہ تو آدمی ہاں بہکے گا، یہ ہے بکواسات کرے گا، ہاں، لیکن وہ اس کو وہ نشہ دے. ٹیسٹ وہی. اور ہاں یہی وجہ ہے کہ جو لفظ انہوں نے سیرت النبی کا لکھا من رحیق المختوم، ہاں وہ یہ کہ ہے کہ ایسی شراب جو سربمہر ہے، سربمہر ہے، اس پہ نشہ ضرور ہے، ہاں خوبصورت نشہ ہے، ہاں لیکن آدمی بہکے گا نہیں، اس کا دماغ اڑے گا نہیں. ہاں وہ شراب ہی ہوگی. ایگزیکٹلی. نہیں بالکل، ہاں بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں پانی کا الگ ہے، شراب کا الگ. ہاں ظاہر ہے ہلکا سا نشہ آئے گا تو سرور ملے گا. اللہ اکبر. بس مقصد یہی ہے کہ آپ کو راحت، ریلیف اور اچھا فیلنگس دینی ہے. وہ آپ جس طرح بھی انٹرپریٹ کریں تو یہ ہے نا. اللہ اکبر. نہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پر کہا ہے کہ وہ ما یشتہا، یعنی جس چیز کی بھی اشتہا ہوگی، ہاں ڈیزائر ہوگی، دیٹ وڈ بی اویلیبل. اگر زیادہ خواہش یہ ہوگی تو اسی کی نہریں جاری کر دی جائے گی آپ کے لیے. یہی تو ایوارڈ ہے. ہاں نہیں ہاں بالکل بالکل. وہاں پر These are the people of paradise. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ضرور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک تو ہو گیا یہ انہار، نہروں کی بات، اور پھر کہا کہ اس کے پھل جو ہیں دائمی ہوں گے. ہاں یہ بڑی بات ہے. آپ دیکھو نا، آپ مینگو کو کہتے ہیں کنگ آف دا فروٹ، تو آج کل مینگو کہاں مل رہی ہے یار؟ سردی میں تو نہیں ملتے. آپ کہیں گے سیزنل ہے، جون جولائی میں ملیں گے. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں آپ کا آم کو دل چاہے گا، سخت سردی میں بھی، برف باری میں مل جائے گا آپ کو آم. یہ کہا کہ دائمی ہے، ایٹرنل ہے، وہاں سیزنل نہیں ہے. اچھا دیکھیں سایہ بھی جو ہے نا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سورج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو نہیں ہوتا کبھی سایہ کم ہو گیا، کبھی غائب بھی ہو جاتا ہے. لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کرسیاں کھینچ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر جہاں بیٹھے ہوتے ہیں دھوپ آ رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کھسک جاتی ہے، پھر کرسی دھوپ میں کر لیتے ہیں سخت سردی میں نا. ایسا نہیں ہے وہاں. کہا ذلھا، ذل جو ہے نا ذل سبحانی، سائے کو کہتے ہیں سایہ. تو کہا کہ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے عاقبت کن کی؟ اتقوا، متقیوں کی. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا
کہ اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کی عاقبت جو ہے نا وہ نار ہے، دوزخ ہے، ساتھ ہی وہ بھی یاد دلا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے آیت 35 تک۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔